اچھے بچے کا خدا آپ کو بڑی برکت دے، مسیح یسوع کے نام میں بزرگوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، سب کو میری طرف سے سلام اور صبح ہے آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جس میں خداوند کی عبادت اور بندگی کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور خداوند کے نام کو ہم نے جلال دیا، خدا کی ورشپ کی اور خدا سے برکت پائی اور ورشپ ہماری عبادت اور بندگی کا ایک حصہ ہے، قربانی ہے ہماری کہ ہم عورتوں کی قربانی خدا کی حضوری میں پیش کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ تو خداوند ہمارا خدا عظیم خدا ہے۔ آج جو ہم جس بات پر خدا کے کلام پاک کو سیکھیں گے وہ ہے کلیسیا کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ کلیسیا خدا کا بدن کا حصہ ہے اور اس کا بالآخر اس نے جو ہے وہ آسمان پر خدا کے پلان کے مطابق اٹھایا جانا ہے، اور اس کا جو ذکر ہے وہ ہم نے کافی حد تک بہت زیادہ جو ہے وہ سیکھا تھا، اور 14 اگست والے دن سیمینار میں ہم نے ایک ٹاپک سیکھا تھا، وہ کیا تھا؟ آمد ثانی، خداوند یسوع مسیح کا دوبارہ آنا۔ خداوند یسوع مسیح کا دوبارہ آنا یا دوسری آمد اور کلیسیا کا اٹھایا جانا، یہ دونوں جو ہے وہ فرق جو ہے وہ باتیں ہیں۔ ایک خداوند یسوع مسیح اس سے پہلے آئیں گے نہیں جب تک جب وہ کلیسیا کو اوپر آسمان پر نہ لے جائے، اور کلیسیا کو جو ہے وہ کلیسیا کو جب تک خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد نہیں ہو جاتی اس وقت تک جو کلیسیا ہے وہ کیا ہوگی؟ کلیسیا کا آسمان پر اٹھایا جانا ضروری ہے۔ اس لیے اس کو انگریزی میں جو ہے وہ ریپچر کہتے ہیں، یعنی جس کا مطلب ہے، نیا نامہ میں اس کا لفظ نہیں ہے، یہ لطیفی لفظ ریپیٹ سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے جھپٹ کر نکالنا۔ کلام مقدس میں اس کے لیے جو ہے وہ کاٹ اپ استعمال ہوا، اردو ترجمے میں اٹھایا جانا ہے۔ میرے بچوں کو جو ہے وہ آپ بالکل پاس ہے میرے، تو جو بڑی بچیاں ہیں ان بچوں کو کنٹرول کریں۔ ریپچر کلیسیا کا اٹھایا جانا ہمارے لیے سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، بلیو رکھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل اور ہمارا جو آنے والا وقت ہے وہ کیسا ہے۔ تو جن لوگوں نے مسیح کو قبول کیا ہے، جو مسیح میں چلتے ہیں، جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے، ان کو ایک بڑی امید ہے۔ وہ امید کیا ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایماندار کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مسیح کو قبول کرنے کے بعد کس کا جو ہے وہ حصہ ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم سارے کلیسیا جو بیٹھی ہیں خداوند کی حضوری میں، آج ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ساتھ کلیسیا کے ساتھ خدا جو ہے وہ آنے والے وقت میں کس طرح ہمیں اٹھا کر آسمان پر لے جائے گا، ہمیں اس بات کو جاننا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہماری زندہ امید ہے، یہ ہماری امید ہے کہ ہم جو ہے وہ آسمان پر جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ اٹھائے جائیں گے۔ کس کس کا ایمان ہے کہ ہم آسمان پر اٹھائے؟ ہاللویہ۔ وہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہم آج خداوند کے کلام پاک میں سے سیکھیں گے، جانیں گے۔ بنی اسرائیل خدا کی چنیدہ قوم ہے، اور کلیسیا اصل معنوں میں خدا کی جو ہے وہ دلہن ہے۔ بنی اسرائیل خدا کی قوم ہے جس کو اس نے چنا، اور اس کے وسیلہ سے کلیسیا جس کو اپنے خون سے خداوند یسوع مسیح نے بنایا ہے، وہی کلیسیا جو ہے وہ خدا کی چنی ہوئی پیاری دلہن ہے، جس کو اس دلہن کو لینے کے لیے خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں۔ کلیسیا کے لیے دلہن کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوا۔ اب کتنی پیاری بات ہے کہ ہم مسیح کی دلہن ہے، کلیسیا مسیح کی دلہن ہے، اور مسیح ہمیں بہت جلد لینے کے لیے آنے والے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بنی اسرائیل کو ملک مصر میں سے چھڑایا، کس لیے؟ کہ ان کو کہاں پر لے کر جائے؟ ملک کنعان میں، موعودہ سرزمین میں جو وعدہ کیا گیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ ملک کنعان، جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے۔
تو چننے کا مقصد کیا تھا کہ اس کو اس پرومس لینڈ میں یعنی اس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل کرے. اس کو چننے کا نکالنے کا مقصد اس کنعان میں داخل کرنا، لیکن کلیسیا کو چننے کا مقصد کہ آسمان پر اس نے یروشلم میں لے کر جانا. ہم جو ہے وہ جسمانی وعدوں کے فرزند نہیں ہیں، ہم روحانی جو برکتیں ہیں ان کے وارث ہیں. کلیسیا جو ہے وہ روحانی برکتوں کی وارث ہے، اور بنی اسرائیل جسمانی برکتوں کی، یعنی تشبیہاً یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کس طرح ان کو ملک کنعان میں جہاں پر دودھ اور شہد چڑھتا ہے، جہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے، جہاں پر خود خدا ان کا حاکم اور بادشاہ ہوتا ہے، وہاں پر لے کر جاتا ہے. کلیسیا کو بھی اسی طرح خدا اپنے وقت پر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آنے والا ہے، اور اپنے ساتھ جب لے کر جائے گا تو اس وعدے کی سرزمین یعنی اس جگہ پر ہمیں لے کر جائے گا جو خدا نے ہمارے لیے کیا کی ہے، تیار کی ہے. دعا میں بہن جو ہے وہ بڑے اچھے جو ہے وہ آمد ثانی کے تعلق سے جو ہے وہ غیر فانی جسم کی بات کر رہی تھی. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آنے والے وقت کے بارے میں ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اس جسم میں کراتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم اس جسم سے جو ہے وہ کیا کر جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے اور اس غیر فانی بدن کا حصہ بن جائیں گے. میرے ساتھ خدا کے کلام پاک میں سے آج کا مرکزی والا دیکھیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی 50ویں آیت سے. پہلا کرنتھیوں 15واں باب 50ویں آیت سے. اگر کسی بہن نے نکال لیا تو جلدی سے سامنے آئے اور سب کے لیے پڑھنے میں رہنمائی کریں. پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 50ویں آیت سے. مریم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشی ہے. پس ہے میرے عزیز بھائیوں، ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے. آمین. ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب کیا ہو جائیں گے، بدل جائیں گے. یہ واقعہ جو ہے وہ کب ہوگا؟ یہ واقعہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک جو ہے وہ کلیسیا مکمل طور پر تیار نہیں ہو جائے. اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ 40 دنوں کا جو سفر ہے وہ 40 سالوں میں اس لیے بدلا کیونکہ اسرائیلی اس وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، اور 40 سال خدا کو لگے کہ وہ وہاں پر ایک لمبے روٹ سے ان کو لے کر گئے
تاکہ جو مصر ان کے اندر رہتا ہے وہ مصر ان کے اندر سے، کڑواہٹ ان کے اندر سے، گناہ ان کے اندر سے مکمل طور پر نکل سکے اور وہ اس وعدے کی سرزمین میں داخل ہو۔ خدا کو ٹھہرنا پڑا اسی طرح اس وقت، وہ وقت نہیں آئے گا جب تک کلیسیا اس کے لیے تیار نہیں، جب تک کلیسیا جو ہے وہ تیار نہیں ہو جاتی یہ وقت نہیں آئے گا۔ اور کلیسیا جو ہے وہ آج سے سن 2000 سال پہلے اگر دیکھیں تو کلیسیا کو خدا جو ہے وہ تیار کرتا ہے۔ پطرس نے باعث دیا اور اس کے بعد 3000 لوگ خدا یسوع مسیح کو میں شامل ہو کے انہوں نے بپتسمہ لیا اور خدا کی کلیسیا کا کیا بن گئے۔ مختلف واقعات یہ بتاتے ہیں کہ کیسے لوگ جو ہے مسیح کو قبول کرتے گئے اور یہ کلیسیا بڑھتی چلی گئی، اور پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، پانچویں صدی، اور اس طرح اب تک خدا کا کام جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور خدا جو ہے وہ اپنے کام کو پاک روح کے ذریعہ سے کرتے جا رہا ہے کہ اپنی دلہن کو تیار کر رہا ہے، اور یہ کام آج بھی جاری اور ساری ہے۔ لیکن یہ وقت کب آئے گا کہ خدا ملا کر اپنے لوگوں کو لینے آئے گا؟ ابھی تک جو ہے وہ کلیسیا کو تیار ہونے میں وقت باقی ہے، خدا کا کام جو ہے وہ بھی باقی ہے۔ اس وقت کا ہم نہیں جانتے، لیکن خدا صرف اس وقت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب یہ کلیسیا جو ہے وہ کیتھولک کلیسیا، پروٹسٹنٹ کلیسیا، اسمبلیز آف گاڈ کلیسیا، FGA، یہ کوئی اور مشن کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ کلیسیا وہ کلیسیا ہے، یہ وہ حصہ ہے جنہوں نے مسیح کو قبول کیا، چاہے وہ جس بھی ڈینومینیشن کا حصہ ہے۔ یہ تو انتظامات ہیں، یہ تو جو ہے وہ خدا، یہ تو انسانی انتظامات ہیں، اس کے تحت خدا کا کام آگے بڑھ رہا ہے۔ مشنوں کا بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ ان کے تحت جو ہے انتظامی ڈھانچے کے تحت خدا کا کلام آگے پھیل رہا ہے۔ لیکن عالمگیر معنوں میں کلیسیا جو ہے وہ کیا ہے؟ کلیسیا خدا کے بدن کا حصہ ہے جنہوں نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، خدا کو پہن لیا اور اس کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ کلیسیا ہے۔ اب اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر کسی اور مشن والے نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا وہ بھی کلیسیا کا حصہ ہے۔ اس لیے یہ جاننا جو ہے وہ بڑا زیادہ ضروری ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ ایک خاص کلیسیا نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے وہ کیا ہے؟ کلیسیا کا حصہ ہے۔ کلیسیا جو ہے وہ کیسے اٹھائی جائے گی؟ کلیسیا جو ہے وہ کیسے آسمان پر اٹھائی جائے گی؟ اب سوال یہ ہے کہ جب سے مسیح یسوع آسمان پر گئے اس کے بعد سے جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا مسیح میں کچھ سو گئے، اور اب تک ہم جو زندہ ہیں، ہم سے پہلے جو تھے وہ سارے کیا ہو چکے ہیں؟ سو چکے ہیں، مسیح میں سو چکے ہوئے۔ ہم اس کے لیے سونے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب دو کیٹیگری ہیں جنہوں نے مسیح کو کلیسیا کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلے وہ جو ہم سے تھے، ہم سے پہلے تھے مسیح، جنہوں نے مسیح کو قبول کیا، وہ کیا ہے؟ سو چکے ہوئے ہیں، اس کے لیے ہم سونے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ وہ ہے جو اس زمین پر کیا ہے؟ زندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس زمین پر کیا ہے؟ زندہ ہے، جس کا ذکر ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، یہ ایک دم میں، ایک پل میں پچھلا نرسنگا بھونتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا بھونکا جائے گا اور ہوتے غیر پانی حالت میں جی اٹھیں گے اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ بدل جائیں گے۔ کلیسیا کیسے اٹھائی جائے گی؟ پہلے وہ جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہوا ہے، وہ جو سو چکے ہوئے ہیں، آلریڈی قبروں میں ہیں، وہ مافوق الفطرت طریقے سے اٹھائے جائیں گے، اور اس کے بعد کلیسیا کا وہ حصہ جو اب تک کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اب تک کیا ہے؟ زندہ ہے۔ جو اب تک زندہ ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کیسے آسمان پر اٹھائے جائیں گے؟ ہم نے 14 اگست کا جو سیمینار تھا اس میں سیکھا تھا، پڑھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی چونکہ یہ آمد جو ہے وہ ظاہری نہیں ہے، یہ ظاہری آمد نہیں ہے، اس کو پوشیدہ آمد کہتے ہیں، جو کہ دوسری آمد سے پہلے ہوگی۔ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو دو کیٹیگری جو کلیسیا میں ہیں، یعنی وہ جو سو گئے اور جو وہ زندہ ہیں، ان دونوں کا آسمان پر اٹھایا جانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ کلیسیا جو ہے وہ آسمان پر کیا ہو جائے گی؟ اٹھا دی جائے گی۔ وہ جو زندہ ہیں
وہ ایک پل میں غائب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. میڈیا پر بھی یہ خبر چلے گی کہ فلاں ملک میں فلاں جو لوگ ہیں وہ اب نظر نہیں آ رہے, وہ کیا ہو چکے ہوئے, غائب ہو چکے ہوئے ہیں. اور پھر یہ بتایا جائے گا, یہ پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہو چکے ہوئے ہیں, ایماندار تھے اور آسمان پر جا چکے. اس کی خبر تک نہیں ہوگی. جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی, ایک اٹھا لی جائے گی اور ایک وہاں پر ہی رہ جائے گی. 2 شخص کھیت میں کام کرتے ہوں گے, ایک اٹھا لیا جائے گا اور ایک. یہ کون سی آمد کا ذکر ہے؟ پوشیدہ آمد. اس لیے کلیسیا کو اپنے مستقبل کے بارے میں, اپنے آنے والے واقعہ کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے. یہ 2 واقعات علیحدہ ہیں, پوشیدہ آمد اور ظاہری آمد یعنی دوسری آمد. اب 2 باتیں سمجھنا ضروری ہے. پوشیدہ آمد جس میں خداوند یسوع مسیح ان کو اس کلیسیا کا وہ حصہ جو زندہ ہیں اور ایماندار ہیں ان کو اٹھا لیا جائے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیسیا کا جو حصہ ہے وہ سارے ہی اٹھا لیا جائے. کلیسیا میں ایماندار بھی ہیں, نامی ایماندار بھی ہیں, غیر ایماندار بھی اس کا حصہ ہیں, لیکن وہ آسمان پر اٹھائے. جنہوں نے سچے دل سے مسیح کو قبول کیا اور اس کے ساتھ چل رہے ہیں, وہی آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے, وہی آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے. اور ہمیں جنہوں نے مسیح کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے قبول نہیں کیا, اس کے ساتھ نہیں چلتے ہیں, وہ زمین پر ہی رہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ میرے نال دا ہوتے چلا گیا تو میں کتنے رہ گیا. افسوس کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا, کیونکہ وقت چور کی طرح آنے والا ہے. وہ وقت کے بارے میں کوئی نہیں آئے گا, کوئی بھی اس وقت کے بارے میں جانتا نہیں, پہچانتا نہیں. اور اس وقت کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح زمین پر نہیں اتریں گے, بلکہ یہ سارا کام ہوا میں ہوگا. خداوند یسوع مسیح اپنے جلالی بدن میں آئیں گے اور کلیسیا ہی صرف اس کو دیکھ سکتی ہے. دنیا کے لوگ اپنی مادی آنکھوں سے اس کو دیکھ نہیں سکتے, اپنی دنیاوی آنکھوں سے اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. اس لیے جو مسیح میں سو گئے ہیں اور جو اس وقت زندہ ہوں گے, وہ تو خداوند یسوع مسیح کو دیکھ سکتے ہیں ہوا میں اڑ کر. اس لیے تو کہا گیا کہ ہوا چھوٹ جانا ہے مسیح نے. تو یہ کون سی آمد کا ذکر ہے؟ پوشیدہ آمد کا ذکر. ہوا چھوٹ جانا ہے مسیح نے چلو. دنیاوی آنکھیں اس کو نہیں دیکھیں گی, بلکہ جنہوں نے مسیح کو قبول کیا, جو خدا کے ساتھ چل رہے ہیں, جو مسیح میں سو چکے ہوئے. ہم نہیں جانتے کہ ہم اپنے زندہ ہوتے ہوئے مسیح کو دیکھیں گے یا ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے, پھر ہم قبروں سے اٹھ کر خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. یہ خدا کے علاوہ نہیں جانتا ہے, کیونکہ وہ وقت چور کی طرح آ جائے گا. خداوند اپنی قدرت سے تمام مردوں اور زندہ ایمانداروں کو بدل دیں گے اور اوپر کھینچ لیں گے. جب ایماندار اوپر اٹھیں گے یا مردے ایماندار زندہ ہوں گے تو کسی کو بھی نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ کیا ہوں گے, جلالی بدنوں میں ہوں گے. دنیا جو ہے وہ کلیسیا کو اوپر جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, بلکہ لاکھوں ایماندار, جب کروڑوں لاکھوں ایماندار جب دنیا سے غائب ہو جائیں گے, تو لوگ جو ہے وہ صرف اور صرف اس بات کو جو ہے وہ سنیں گے کہ فلاں بھی جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے, فلاں بھی اس دنیا میں نہیں ہے, وہ بھی اس دنیا میں نہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ کلیسیا کے اوپر اٹھانے جانے کے بعد کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئے گی, بلکہ دنیا کا نظام ویسے کا ویسے ہی چلتا رہے گا. ویسے ہی شادیاں ہوں گی, ویسے ہی جو ہے وہ دنیا کے کاروبار چلیں گے, ویسے ہی دنیا کے معاملات چلیں گے. فرق صرف اتنا ہوگا کہ پوشیدہ طور پر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو جو ہے وہ آسمان پر لے جائیں گے. جب کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی تو کوئی ایک ایماندار بھی زمین پر نہیں بچے گا, بلکہ سارے ایماندار آسمان پر چلے جائیں گے. اب اس دنیا میں کلیسیا کے اوپر اٹھائے جانے کے بعد جو ہے وہ کوئی ایماندار جو ہے وہ اس زمین پر نہیں رہے گا, بلکہ کون رہ جائے گا؟ کون رہ جائے گا؟ نامی مسیح, نامی کلیسیا ہیں, غیر ایماندار لوگ. صرف وہ لوگ رہ جائیں گے, اور ان کے لیے جو دور ہوگا وہ کیسا ہوگا کہ اگر کوئی مسیح کو قبول کرنا چاہے تو اس کے لیے بڑی زیادہ مصیبت کا دور ہوگا. 666 کی موت چھاپ ان کے لیے جو ہے وہ بڑا مشکل دور ہوگا, کھانے کی اشیاء لینا مشکل ہو جائے گا. اس لیے مبارک ہیں وہ مردے یا وہ ایماندار جو پہلی آمد پوشیدہ آمد میں کھا رہے ہیں.
دوسری آمد سے پہلے یعنی ظاہری آمد سے پہلے موقع تو ضرور ہوگا، لیکن اس وقت اتنی زیادہ اذیت ہوگی کہ اس اذیت سے بندہ یہ کہے گا کہ مجھے موت آ جائے وہ بہتر ہے۔ پھر ایک ہی حل ہے کہ یا میں مسیح کو قبول کر لوں، یا میں مسیح کا انکار کر دوں، یا کیا کر لوں، یا مسیح کا انکار کر لوں، یا کیا کر لوں کہ موت کو قبول کر لوں۔ ان دونوں میں سے ایک کام ہوگا، یا مسیح کے ساتھ چلنا ہے تو اس دنیا میں مصیبتیں ہیں، یعنی جو دشمن شیطان ہے وہ مخالف مسیح ہے، اس کا دور ہوگا جس میں ہم مصیبت میں سے گزریں گے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ جب اٹھائی جائے گی تو اس میں سے صرف اور صرف وہ لوگ جو کلیسیا کے حقیقی ایماندار ہے وہی آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ تو رہ کون جائے گا؟ کہیں کہتے ہیں جی میں باہر پڑھ کے چلے جائے گا، ایماندار جو نظر نہیں آنے کے بعد آپ گھر لے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، ہمیں ہمارا ایمان ہی لے کر جائے گا، ہمیں کسی کے ایمان کے باعث اور کسی کے بازو پکڑ کر ہم نہیں جا سکتے۔ لازر نے کی کیا تھی؟ امیر آدمی نے لازر نے کی کیا؟ چل اینو ہی بھیج دے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے مبارک وہ لوگ ہیں جو ہے وہ پہلی آمد میں جو ہے وہ آسمان پر خدا یسوع مسیح کے ساتھ اٹھا دیے جائیں گے۔ اب جو ہے وہ ہم کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 7 بڑے جو مقاصد ہیں کہ اٹھائے جانے کے بعد کیا ہوگا، کلیسیا کے اٹھائے جانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ کلیسیا آسمان پر اٹھائے جائے گی تو اس کے بعد کلیسیا کا تو دنیا سے رابطہ ختم ہو جائے گا۔ ہم ذرا آسمانی گلا کر لیے کہ آسمان سے کی ہوئے، اب زمین کی باتیں ذرا چھوڑ دیں کہ کس طرح غائب ہو گئے، کس طرح خدا کے ساتھ چل رہے تھے، پتہ نہیں دعا کر رہے تھے تو اٹھائے گئے، پتہ نہیں رات کا ٹائم ہوگا، پتہ نہیں دن کا ٹائم ہوگا، جاب پلیس پر ہوں گے، کاروبار کر رہے ہوں گے، اسٹڈی کر رہے ہوں گے، کس وقت اٹھائے جائیں گے اس بات کا علم نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ کب ہم اٹھائے جائیں گے، اور جب اٹھا لیے جائیں گے تو اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کا جو مقصد ہے وہ کیا ہوگا۔ سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا جو کام ہوگا وہ ایماندار اور زندہ ایمانداروں کو ایک جگہ جمع ہونا ہے، جہاں پر وہ مسیح سے کیا کریں گے؟ ملاقات کریں گے۔ کلیسیا کو آگ میں سے گزرنا ہے۔ سب سے پہلی جو بات ہے کلیسیا کو آگ میں سے گزرنا ہے، اور جس کا ذکر جو ہے وہ کرنتھیوں میں ہے کہ آگ اس سارے کام کو جو ہے وہ جلا دے گی۔ ردوں کا ذکر ہے کہ جو ردا جو ہے وہ بھوسے کا رکھا ہوا ہے وہ جل جائے گا، لیکن جو ردا جو ہے وہ اینٹوں کا اور مضبوط رکھا ہوا ہے وہ قائم رہے گا۔ سونے کا ردا، چاندی کا ردا، یہ ایسی دھاتیں ہیں جو پائیدار رہتی ہیں، سالہ سال کبھی ختم نہیں ہوتی، اور بھوسا جو ہے کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے۔ یہ آگ جو ہے وہ ظاہر ہوگی، اور ان کے کام اب یہ نہیں ہے کہ سارے چکے گئے تھے ہم سارے نہ ایک جیسا ہی نو، وہاں پر ہر کسی کے کام کے مطابق آگ ہر کسی کے کام کو پرکھ لے گی۔ پھر تیسرا کام کیا ہوگا کہ مقدسوں کو ان کی محنتوں اور خدمتوں کے مطابق انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ کلیسیا کو باپ کے سامنے خداوند یسوع مسیح اپنی دلہن کو کیا کریں گے؟ اپنے باپ کے سامنے کیا کریں گے؟ پیش کریں گے، باپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اس کو جو ہے وہ بالکل ایسے ہی میں تشبیہ دیتا ہوں کہ خدا نے یعنی اسحاق نے جو ہے وہ اپنے ابراہیم نے جو ہے وہ اپنے بیٹے اسحاق کے لیے کس کو بھیجا؟ اپنے نوکر کو کہ کیا لے کر آئے میرے بیٹے کے لیے؟ کیا لے کر آئے؟ دلہن لے کر آئے، بیوی لے کر آئے۔ اور وہ نوکر جو ہے وہ پاک روح کی مانند ہے کہ پاک روح کلیسیا کو تیار کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ کلیسیا جو ہے، کلیسیا کے ساتھ ہی خدا پاک روح بھی کلیسیا کے ساتھ اٹھا لیے جائیں گے۔ جب اٹھا لیے جائیں گے تو اب خدا پاک روح زمین پر نہیں ہے، بلکہ وہ کلیسیا کے ساتھ، کلیسیا کو لے کر، دلہن کو لے کر کہاں چلے گئے؟ آسمان پر چلے گئے۔
اسی طرح جو ہے وہ ابراہیم نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ میرے بیٹے کے لیے دلہن لے کر آئے، اور اسحاق کے لیے دلہن لے کر آئے، اور جو نوکر ہے اس کا وہ جاتا ہے، یعنی باغ جو ہے وہ کلیسیا کو تیار کر رہا ہے، اور نوکر جو ہے وہ جاتا ہے، وہ کیسے جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ بیوی تلاش کرتا ہے، دلہن تیار کرتا ہے، اور اس کو لے کر آتا ہے۔ پھر اسحاق اس دلہن کو لینے کے لیے اپنے باپ سے جدا ہوتا ہے، اور بیابان میں اس دلہن کا استقبال کرنے کے لیے جاتا ہے، اور وہ دلہن جو ہے وہ نوکر سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے، تو نوکر بتاتا ہے کہ یہ اسحاق ہے، یہ میرے جو مالک ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جس کے لیے میں تجھے لے کر آیا۔ کلیسیا بھی ایسے ہی ہے کہ خدا پاک روح جو ہے وہ کلیسیا کو جو ہے وہ تیار کر کے کہاں پر لے کر جا رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر جا رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کہاں پر ہے؟ اسحاق کی طرح بیابان میں، کہاں پر؟ اپنی جو دلہن ہے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور پھر اسحاق کہاں پر؟ جب اسحاق اپنی دلہن کو لیتے ہیں پھر کہاں پر جاتا ہے؟ وہ اپنے باپ کے گھر میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ سارا جو منظر ہے یہ اس کی تصویر کشی ہے کہ کیسے جو ہے وہ کلیسیا ایک دلہن کی طرح پاک روح کس طرح اس کو لینے کے لیے جاتے ہیں، کس طرح جو ہے وہ نوکر اس دلہن کو لے کر آتا ہے، اور پھر وہ دلہن جو ہے وہ بیابان میں اپنے دلہا کو دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے۔ اسی طرح ایماندار بھی ہوا میں اڑ کر اس اپنے دلہا کو دیکھیں گے، اور دلہا جو ہے وہ اس کو لے کر کہاں پر چلے جائیں گے؟ آسمان پر چلے جائیں گے۔ جلالی کلیسیا کو باپ کے سامنے پیش کرنا یہ مقصد ہے کلیسیا کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ پھر پانچویں بات ہے جلالی کلیسیا کو مکان تقسیم کرنا۔ کیا تقسیم کرنا؟ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کیا کہہ دیتا۔ اس لیے خوش ہونے کی بات یہ ہے کہ ایماندار جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے وہ ان کو آسمان پر اس لیے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح سے ملے، باپ سے خداوند یسوع مسیح ملاقات کروائیں، اور اس کے بعد کیا کریں؟ ان کو وہ مقام جو خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے تیار کیے ہیں وہاں پر جا سکیں۔ چھٹی بات کیا ہے کہ کلیسیا جو ہے کلیسیا کو اس مصیبت سے بچانا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح دلہن کو لے جائیں گے تو اس کے بعد اس دنیا میں جو مصیبت آئے گی، جو مشکل آئے گی، کیونکہ پاک روح تو اٹھا لیا جائے گا، ابھی ایک چیز اس کو روکے ہوئے تھی، وہ کیا تھی؟ خدا کا پاک۔ جب پاک روح اٹھا لیا جائے گا تو مخالف مسیح دندناتا پھرے گا دنیا میں، اور اپنی مرضی کے موافق لوگوں پر ظلم اٹھائے گا، مصیبت اور رضا رسانی کا دور ہوگا۔ تو کلیسیا کا اوپر اٹھایا جانا اس لیے ضروری ہے کہ کلیسیا جنہوں نے مسیح کو اس وقت سے پہلے قبول کر لیا ہے وہ کیا ہو؟ آسمان پر جا سکے۔ اور جب آسمان پر اٹھا لی گئی ہے تو اس کے بعد بنی اسرائیل جنہوں نے قومی سطح پر خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ہے، اور کلیسیا کے اوپر جانے کے بعد اب اسرائیل کا وقت ہے کہ خداوند یسوع مسیح اب اپنی قوم کو بھی یاد کرے اور اپنے ساتھ جب دوبارہ دوسری آمد ہو تو ساتھ لے کر جائے۔ تو یہ ہے کلیسیا کا آسمان پر جانے کا جو مقصد، جس میں پہلا مقصد ہم نے دیکھا ہے کہ ایمانداروں کو ان کی جو محنتوں ہیں، ان کی جو اجر ہے، ان کے مطابق ان کو اجر دے سکے، باپ کے سامنے پیش کیا جا سکے، مکانات تقسیم کیے جائے، مصیبت سے بچایا جا سکے، اور اس کے بعد کلیسیا کا اٹھائے جانے کے بعد وقت ہوگا کہ اسرائیل یعنی اس کی قوم جو ہے وہ مسیح کو کیا کر لے؟ قبول کر لے۔ تو کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جو پہلا کام ہوگا، سب سے پہلے کلیسیا کی کیا ہوگی؟ عدالت بھی ہوگی۔ آگ جو ہے وہ سارے کام کو کیا کر لے گی؟ پرکھ لے گی، اور جن کا تو لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، ہر ایک نکمی بات کا حساب لیا جائے۔ اب یہ نہیں ہے، میں نے پہلے بتایا کہ عدالت صرف اور صرف غیر ایمانداروں کی، سب سے پہلی عدالت ہی خدا نے اپنے گھر سے شروع کر دی۔ جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے اور کلیسیا آسمان پر اٹھا لی گئی ہے، یہ اس بات کا اس سے تعلق ہے کہ جنہوں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، لیکن اب مسیح کو قبول کرنے کے بعد اگلا کام ختم ہو جاتا ہے۔
کئی مسیح کو قبول کرنے کے بعد جستجو ہوتی ہے کہ اور بھی مسیح کو جانے، کئی خدمت میں مگن ہوتے ہیں، کئیوں کو کوئی خدمت ملتی ہے، کئی کو کوئی اور کوئی دیانتداری کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور کہیں جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے جب یہ خدمت ملے گی، جب مجھے یہ قابلیت میرے اندر ہوگی تو میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ تو ان ساروں کی جو تفریق ہے، یہ نہ سوچے کہ کلیسیا آسمان پر اٹھا لی گئی ہے تو اب جو بھی کچھ ہے، جو ہونا ہے سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا ہونا ہے۔ سب سے پہلا کام کہ کلیسیا کی وہاں پر عدالت ہوگی کہ توبہ کے موافق کون پھل لایا ہے یا نہیں لایا ہے، اس نے خدمت کے کام کو کیسے آگے بڑھایا ہے، مسیح کو قبول کرنے کے بعد کیا ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے صرف اس بات کا انتظار کرتا رہا ہے کہ میں نے مسیح کے ساتھ جانا ہے، میرا اور کوئی کام نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچایا ہے یا نہیں ہے۔ اور مسیح کا دوبارہ آنے کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب تک مسیح کا کلام دنیا کے کونے کونے تک نہیں پہنچ جاتا، اس وقت تک مسیح کی آمد۔ تو یہ کام کرنا کس نے؟ کلیسیا نے، یا صرف جان دے ڈیکا دے بیٹھتے انتظار چاہتے؟ اگر ہم جانے کے انتظار میں ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم اس نام کے کبھی بھی حقدار نہیں ہیں، بلکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس ارشاد اعظم کو پورا کرنا ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے کہ ساری قوموں کو جا کر چھکے۔ اب ایماندار جنہوں نے جانا ہے، جانے سے پہلے کتنے کام ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں کہ اگر میرے ارد گرد دیکھیں کہ جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا ہے، کیا میں نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ کیا میں نے اس تک خدا کا زندہ کلام پہنچایا ہے؟ یا میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی نہیں نے مسیح کو قبول نہیں کرتا، پھر اتنے صاحب ہوئے گا جدو آگ آئے گی تو کام فرق لے گی کہ تو آپ ہی بے امید سے۔ اگر ہمیں ہی یہ امید نہیں ہے کہ خدا زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے تو ہم یہ کیسے بلیو کرتے ہیں کہ ہم آسمان پر اٹھائے جائیں؟ ہم اپنے آسمان پر اٹھائے جانے پر بھی شک کرتے ہیں جب کسی اور شخص کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کو خدا کا کلام کیسے سناؤں، اس نے تو کسی کو قبول کرنا ہی نہیں، یہ تو جانتا ہی ہے، بے شک جانتا ہوں۔ لیکن جب بھی خدا کا پاک روح ہمیں قابلیت دے، ہمارے اندر یہ لگن اور تڑپ ہونی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایماندار وہ ہے کہ جو اپنے سارے دن میں اس کو سکون ہی نہ ہو جب تک خدا کی بات کسی تک پہنچانا، اس کو اطمینان ہی نہ ہو جب تک وہ خدا کے کلام کی بات دوسروں تک پہنچا ہی نہ دے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ابھی بڑا ٹائم باقی ہے، ابھی تھوڑا ٹائم باقی ہے، یہ ہم نہیں جانتے، اس لیے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں مسیح نے لینے کے لیے آنا ہے۔ اس وقت جب گھر کے جو افراد ہیں وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے تو مالک آ جائے گا، تو مبارک کون سا نوکر ہے جو چاہتا ہوا اپنے آقا کو جو ہے وہ استقبال کرے، اس کے لیے دروازہ کھولے تو جڑا سکھا ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی آسمان پر نہ اٹھائے جائیں گے، اور جو وہ یہاں پر ہی رہ جائیں گے، اور جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے اور ان کی جو خدمت ہے وہ اس میں ڈھیلے پڑ چکے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی وہاں پر عدالت کا وقت ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد دوسرا کام جو ہوگا اجر اور انعامات کی تقسیم ہوگی۔ جب جانچ لیا جائے گا، جب پرکھ لیا جائے گا کہ اس نے اتنی خدمت کی ہے، اگرچہ اس کے لیے خدمت کرنے کے موقع ٹف تھے، مشکل حالات تھے، لیکن پھر بھی اس نے کیا کی؟ حالات مشکل تھے لیکن پھر بھی اس نے خدا کی انجیل کو جو ہے وہ آگے پہنچایا۔ ہو سکتا ہے کہ نارمل حالات کبھی بھی لوگ ہماری سننے کے لیے تیار نہ ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ جب مصیبت کا وقت ہے، کوئی کہے کہ تم میرے لیے آگے ہسپتال سے دعا کرو، تو پھر ہمارا بھی امتحان ہے کہ تکلیف میں، گرمی میں، سردی میں اٹھے، وہاں پر جائیں اور خدا کا کلام سنیں۔ اپنی مرضی کا وقت کا تعین نہ کریں کہ میں تو جاؤں گا اور خدا کا کلام سنیں، بلکہ ہم جب ہمیں موقع ہو، جب وقت بے وقت ہم مستعد ہوں، ایسے وقت میں کہ جب ہمیں یاد کیا جائے اور ہم وہاں پر خدا کے کلام کو سنیں۔ یہ ہمارے لیے ایک وقت ہوگا کہ ہم آسمان پر عدالت کے بعد کیا ہوگا؟ اجر اور انعامات کیا ہو جائیں گے؟ تقسیم کیے جائیں گے۔ لکھا ہوا ہے کہ جو نہ جلنے والے ردے باقی رہیں گے، بلکہ سونا، چاندی اور قیمتی پتھر جو وفاداری، محنت، جانفشانی، خدمت، فرمانبرداری اور پاکیزگی کو ظاہر کرتے ہیں، ان کا اجر ملے گا۔
اب بھوسے اور ردے آگ میں رہتے ہیں. بھوسے کے جو ردے ہیں, جو دیوار ردے کہتے ہیں, یہ جو اینٹ پر اینٹ رکھی جاتی ہے اس کو رکھا ہے, اس کو کہا جاتا ہے. جب بھوسے کا ردا ہوگا تو آگ اس کو جلا دے گی, لیکن جب سونے کا, چاندی کا اور اس طرح کی بیش بہار چیزوں جو ہے ان کا ردا رکھا جائے گا تو یہ ہماری محنتوں کا جو ہے وہ جو مماثلت ہے, ہماری محنتوں کے جو ہے وہ اس کے مانند ہے کہ ہم جو ہے جب محنت کرتے ہیں تو ہمارا یہ ردا کس کی مانند ہو جاتا ہے, سونے. اب یہ نہ سوچے کہ بھئی میں محنت کر رہا ہوں, میرا میں جو ہے وہ دعا کر رہا ہوں تو اس کا صلہ جو ہے وہ ہمیں اس دنیا میں پادری صاحب نہیں دیتے. پادری صاحب کو تو پتہ ہی نہیں میں رات کو دعا کر رہی ہوں, پادری صاحب کو تو پتہ ہی نہیں میں رات کو دعا کر رہی ہوں. میں پادری صاحب خادم دنیا کے لوگ جانے یا نہ جانے, لیکن خدا آپ کے سارے کاموں کو, ساری خدمت کو آسمان پر ریکارڈ کرتا ہے. اس ریکارڈ کے تو باعث ہی تو لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر حساب کیا جائے گا, اور بغیر ریکارڈ کے حساب نہیں ہوگا. وہ ہمارے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں بند کر لیتا ہے, اور ہماری جو کوششیں ہیں اس کے مطابق خدا ان کا ریکارڈ رکھتا ہے. کاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, اور ہر ایک کے کام کے دن ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے. جب کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. اب یہ بات تھوڑی سی فرق ہو چکی ہے, اب ہم اس بات سے نکل آئے ہیں. اب یہ کلیسیا وہ کلیسیا جو آسمان پر اٹھا لی جا چکی ہے, ان کو ان کے کاموں کے موافق اجر دینے کے لیے خدا انعامات اپنے پاس رکھتا ہے, جو کہ آسمان پر پوشیدہ آمد کے بعد آسمان پر ہوگا. ہاللیلویا. پولس رسول کہتا ہے کہ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہے جو عادل منصب یعنی خدا مجھے اس دن دے گا, اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو جو اس کے ضرور کے کیا ہیں. تو ہمیں عادل منصب کیا دے گا؟ تاج دے گا. اور کون کون چاہتا ہے کہ ہم یہ تاج حاصل کریں؟ بڑے ٹائم ہے جی, ہم اس تاج کو حاصل کر سکتے ہیں, اس انعام کو حاصل کر سکتے ہیں, اور اس تاج کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اب ایک اور مثال میں یہاں پر دیتا ہوں جو پہلے بھی آپ نے سنی ہے. بہت بڑا خادم جو شاید جو ہے وہ 14 اگست والے دن بھی خدا کے خادم نے اس کی جو ہے مثال دی تھی. میں اس کو دوبارہ آپ کو یاد دلاتا ہوں, سنیے گا غور سے. کہ خدا کا خادم رویا دیکھتا ہے کہ ایک بڑی بھیڑ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, اور ایک جو ہے وہ ہر کسی کو اس کے کاموں کے موافق تاج تقسیم کیے جاتے ہیں. سب سے آخر پہ بڑا تاج جو رہ جاتا ہے, وہ تاج جب تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو وہ خادم اور اس کی کلیسیا کی ایک بوڑھی عورت وہ رہ جاتے ہیں, اور وہ خادم یہ سوچتا ہے کہ یہ تاج جو بڑا تاج ہے ڈیفینیٹلی میرے سر پر ہی آئے گا, میں نے ہی زیادہ کام کیا ہے اور میں ہی اس کا حقدار ہوں, خدا مجھے ہی دے گا. لیکن جب وقت آیا تو وہ تاج اس عورت کے سر پر جو ہے وہ چلا گیا, اور خدا کا وہ بندہ رویا میں خدا سے ناراض ہوتا ہے, گلہ کرتا ہے کہ یہ تاج جس کے لیے میں نے محنت کی ہے, یہ تاج تو میرے سر پر آنا چاہیے تھا کیونکہ میں نے محنت کی ہے, لیکن اس عورت کے سر پر گیا ہے. تو خدا نے اس کو بتایا ہے کہ تیری خدمت کے پیچھے اس عورت کا ہاتھ ہے. جب تو خدمت کرتا تھا تو یہ عورت تیرے لیے دعا کرتی تھی, تو اس نے اس خدمت کے باعث اس کا جو تاج ہے وہ اس کے سر پر ہے. اور یاد رکھیے گا کہ وہ خدمت جو لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے خدا اس کو بھی دیکھتا ہے. لگتا تو یہ ہے کہ خادم محنت کر رہے ہیں, لیکن میں نہیں جانتا کہ میری کلیسیا کے کتنے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, جو کہ آپ سب بھی نہیں جانتے, لیکن خدا جانتا ہے کہ آپ کلیسیا کے لیے کیا کر رہے ہیں. اس لیے ہر کسی کو اس کے کام کا اجر اور انعام ملے گا. بے دل نہ ہو. اگر خادم آپ کو آپ کی کیے گئے کام کی تعریف نہ کر سکے تو بے دل نہ ہو. اس کا جو اجر ہے وہ آسمان پر آپ کو ملے گا. دنیا سے تعریف نہ چاہیں, اس دنیا کے لوگوں سے تعریف نہ چاہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم اس دنیا میں دکھاوے کے لیے خدمت کرتے ہیں تو ہم تعریف کروانا پسند کریں گے کہ کوئی میری تعریف کرے کہ میں کتنا اچھا کام کر رہا ہوں. لیکن اگر ہم خدا سے تعریف چاہتے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, میں خدا کے کام کو چاہیے ساری. اس کے بعد تیسرا جو کام ہے کیا ہے, کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح باپ کو دکھانے کے لیے لے کر جائیں گے. کیا لے کر جائیں گے؟ جیسے اسحاق نے اپنی جو بیوی تھی دلہن تو اس کو لیا اور کس کے پاس گیا؟ اپنے باپ کے پاس. اسی طرح آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا یعنی دلہن کو جس
نے جس کو اس نے تیار کیا ہے پاک روح کے ذریعہ سے، اور یہ تیاری کا وقت ہے. یہ کلیسیا جو ہے وہ پاک روح تیار کر رہا ہے، اور تیاری میں کیا لکھا ہوا ہے کہ تمہارا سنگار ظاہری نہیں بلکہ باطنی سنگار ہو. اور یہ باطنی سنگار کیا ہے؟ پاکیزگی ہے، علم ہے، پرہیزگاری ہے. ہم اس کی کتنی قدر و قیمت جانتے ہیں. جو صبر کرتا ہے شاید ہم اس کو ٹھٹھوں میں اڑائیں کہ بے وقوف ہے، انہوں گالی نہیں کرنی. جو محبت کرتا ہے شاید ہم اس کو غلط کہیں کہ تیرے نال نے یہ کیتا ہے، تو ایسا کر نہیں، تو ایسا کر رہا ہے. ہم یاد رکھیں کہ خدا کے نزدیک ان چیزوں کی قدر و قیمت ہے. دنیاوی جسمانی ریاضت کم فائدہ ہے، لیکن روحانی ریاضت کا فائدہ بہت زیادہ ہے. اس لیے خدا باپ کے سامنے کلیسیا کو لے کر جایا جائے گا. خدا یسوع مسیح کلیسیا کو کہاں پر لے کر جائے گا؟ خاموشی کیا کیجیے گا. اس کے بعد کلیسیا باپ کے سامنے دکھائے جانے کے بعد کلیسیا کو کیا دیے جائیں گے؟ ترتیب ہے کہ انعامات دیے جائیں گے. جب خدا یسوع مسیح باپ کے سامنے کلیسیا کو لے کر جائیں گے تو اس کے بعد کلیسیا کو ان مکانات میں جو خدا یسوع مسیح نے ان کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں وہ مکانات میں بسائیں گے. اور اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں یوحنا کی انجیل 14 باب میں ملتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. آنے والے وقت میں ہمارے لیے خوبصورت جگہ تیار کی گئی. اور اس کے بعد پانچویں بات کیا ہوگی؟ جب کلیسیا ان مکانوں میں رہائش پذیر ہو جائے گی تو وہ شادی کی تیاری کرے گی. اس مکانوں میں رہائش پذیر ہو جائے گی تو شادی کی تیاری ہوگی. لکھا ہوا ہے مکاشفہ 19 باب 7 آیت میں کہ اب ہم خوشی کریں گے. اب اس خوشی کو، اس شادمانی کو سمجھنے کی کوشش کریں کلیسیا یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ کشیدہ آمد میں آسمان پر اس وقت جب وہ مکانوں میں بسائے گئے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے مکاشفہ 19:7 میں کہ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آپ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ دلہن نے اب اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے؟ وہ اس مکان میں رہتی ہے، بستی ہے جہاں پر جو ہے وہ دلہا اپنی دلہن کو لینے کے لیے آ رہے. تو یہ واقعہ کب ہوگا؟ جب کلیسیا اس مکانوں میں عدالت کے بعد، انعامات تقسیم کرنے کے بعد، باپ کے سامنے حاضر کرنے کے بعد کہاں پر چلے جائے گی کلیسیا؟ آسمانی مقاموں میں. اور اس کے بعد آسمانی مقاموں میں جا کر وہ کرے گی کیا؟ کرے گی کیا؟ ابھی پڑھا ہے آپ نے، کیا کرے گی؟ شادی کی تیاری ہوگی، ضیافت ہوگی، اور وہ وقت جو ہوگا وہ بڑا ہی خوبصورت ہوگا. دنیاوی شادی میں جب ہم اتنے خوش ہوتے ہیں تو وہ تو جو خوشی ہے وہ بیان سے بھی باہر. کیسی تیاری، زبردست تیاری ہوگی. ہم کتنے زیادہ شادمان ہوں گے کہ ہمارا حقیقی دلہا یعنی خدا یسوع مسیح ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے. پھر چھٹی بات ہے کہ 7 سالوں کے آخر میں آسمان پر برا کی، یعنی 7 سال کلیسیا آسمان پر ہے اور یہ 7 سال اب زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ کہ پاگلوں بھی اٹھا دیا گیا وہ کلیسیا، اور جو 7 سالہ دور ہے اس میں کون حکومت کر رہا ہے اس دنیا پر؟ مخالف مسیح ابلیس جو ہے وہ اس دنیا پر لوگوں پر ظلم، اور جو ہے وہ امن ایک وقت میں ہے اور ایک وقت میں بہت زیادہ ظلم ہے. تو 7 سالوں کے آخر میں آسمان پر کیا ہو رہا ہے؟ برا کی شادی کی جو ضیافت ہے جب تیار ہوگی تو لکھا ہوا ہے مبارک ہیں وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں کیا ہو چکے ہیں، بلائے گئے ہیں. مکاشفہ 19:9 میں کون ہے؟ مبارک وہ لوگ ہیں جو برا کی شادی کی ضیافت میں کیا ہو چکے ہوئے ہیں؟ بلائے گئے ہیں. یعنی کلیسیا جو ہے وہ جو پہلے آمد میں اٹھا لی گئی ہے وہ مبارک ہے. اور 7ویں اور آخری بات کہ جب 7 سالوں کے بعد اس دنیا میں مخالف مسیح کا راج ہے تو 7 سال مکمل ہو جانے کے بعد خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں آئیں گے اور ان کے ساتھ کیا ہوگی؟ کلیسیا ہوگی. کیا ہوگی؟ ہاللویا. اوپر جاؤں گے تیاری کے نال آواں گے تو خداوند یسوع مسیح دے نال جدوں خداوند یسوع 7 سال تو بعد اس دنیا میں ظاہری آمد ہوگی تو کون ہمارے کس کے ساتھ ہم ہوں گے؟ ہاللویا. زوردار کلیپنگ کریں ہم اس کے ساتھ. خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد
12 तख्तों पर बैठकर इस दुनिया का इंसाफ करेंगे और हम भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ होंगे। और इस दुनिया में जब खुदावंद यीशु मसीह की सारी आमद होगी तो हम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ आएंगे। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ, ईमान रखता हूँ कि कलीसिया के इस उठाए जाने के सारे टॉपिक को आप समझ चुके होंगे। बहुत सारी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं, लेकिन वक्त के लिहाज से हमारे लिए यही बेहतर है कि हम इस वक्त में जो है वो अपने आप को तैयार करें। आए अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। मुबारक हैं जो बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। अगर हम याद रखें कि अगर हम अभी तक खुदा से दूर हैं तो हम दूर हो जाएंगे और हम इस दुनिया में रह जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि खुदा हमारा खुदा अजीब खुदा है, वो हमें लेने के लिए बहुत जल्द आने वाले हैं। सारे अपनी आंखें बंद करें, कोई आंख खुली ना हो, बल्कि हर एक आंख खुदा उनकी हज़ूरी में अपने आप को लेकर आए। शुक्र अदा करें। आसमान की तैयारी करें, उस इनामात को हासिल करने के लिए मेहनत और जान पहचानी करें, तगदो करें। वो जब आग ज़हर होगी तो हमारे कामों को ज़हर कर दें। खुदा हर एक काम खुदा के पास अपनी आंखें बंद रखेंगे और दुआ करेंगे अच्छे और इमाम के लिए कि यीशु से जल्द आने वाला है, हमें अपने साथ नहीं जाएगा। हज़रत से दरख्वास्त है कि दुआ